اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ پلک جھپکنے میں تقریباً آدھا سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے کم وقت میں 1500 میل کے فاصلے سے ایک تخت کو پیش کر دینا آج کل کے ایٹمی دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ آج کل اگرچہ آواز اور تصاویر جو ہے وہ چشم زدن میں حاضر کر سکتے ہیں، لیکن جسم اجسام کو دور سے اٹھا کر کے چشم زدن میں حاضر کرنے کا ہنر ابھی انسان کے پاس نہیں آیا۔ بہرحال ادھر قرآن مجید نے اس بات کے امکان کی طرف اشارہ کیا اور اس کا ذریعہ بھی علم بتایا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا اس نے یہ کام کیا۔ لہذا یہ کام بہت ممکن ہے، اس تعبیر کے تحت ممکن ہے کہ وہ جس نے اس تخت کو چشم زدن میں حاضر کیا وہ نبی نہیں تھا کہ معجزہ کہہ دیں، ہم خارق العادت کہہ دیں، بلکہ وہ عالم تھا۔ الذی عنده علم من الکتاب، عالم شخص تھا۔ البتہ مرکز وحی سے اس کو قربت تھی، ایک پیغمبر سے اس کو قربت حاصل تھی، اس میں شک نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ علم ہے اس کے علم کا جو مصدر جو ہے وہ وحی ہے۔ علم من الکتاب، الکتاب یعنی اس سے مراد کتاب وحی ہے۔ پہلے بھی آپ سے کہا کہ انسان کے اندر اگر اس بات کا علم آ جائے کہ اجسام کو دور سے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے، اس کا انسان کے اندر قدرت آنا آج کل کے نظریات کے تحت ناممکن نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایسی طاقت پوشیدہ ہے کہ وہ اس طاقت کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر سکا، اگر انسان نہیں کر سکتا، مرکوز نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر بہت سی طاقت اور قوت پوشیدہ ہے، اس کو انسان استعمال میں نہیں لا سکتا، اور امکان موجود ہے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اگر کسی کی توجہ مرکوز ہو جائے کسی چیز پر اور وہ اس چیز کو اپنی نگاہ کی طاقت سے اپنی جگہ سے اٹھا سکتا ہے، یہ آج کل کہتے ہیں اس کو کوئی سے علم کا نام دیتے ہیں۔
بہرحال وہ تخت آ گیا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، تخت کو جب حاضر پایا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا میرے اوپر، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ فضل رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حاصل ہوا ہے اس آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس میں یہی درس ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی بھی نعمت ہم کو مل جاتی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کے سلسلے میں پہلے بات ہو گئی کہ شکر کرنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، توفیق دی ہے، اس پر بھی ایک شکر کرنا ہوتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ آزماتا ہے، یہ آزمائش کے بغیر وہ آزماتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، یہ اللہ کے علم کے مطابق کسی کو سزا اور جزا دینا درست نہیں ہوتا، وہ علم خدا سے مستحق نہیں ہوتا انسان، کیونکہ خدا کو علم تھا کہ اس کو اگر نعمت دے دی تو اس نے شکر کرنا ہے، تو پھر اس کو آزمائش میں ڈالے بغیر ایسے ہی اس کو نعمت میں اضافہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ آزمائش سے گزار کے عملاً مستحق ٹھہرانا ہوتا ہے، عمل سے استحقاق پیدا ہوتا ہے ہمیشہ، علم خدا سے استحقاق پیدا نہیں ہوتا۔ نہ علم خدا سے کوئی شخص مجبور ہوتا ہے، یہ بات بھی ہے نا آپ کے علم میں، بالمناسبہ یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کر دوں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا، جو کام ہمارے لیے ممکن نہیں ہے وہ اس کی تکلیف نہیں دیتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کام نہیں کر سکتا انسان اس کے بارے میں کہیں یہ کس قدر قبیح ہے، عقل انسان سے کتنا دور ہے کہ آقا اپنے غلام سے کہے کہ وہ کام جو تو نہیں کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا، اور اس پر اس کو سزا دے۔ دنیا کے تمام عقلاء اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دلیل عقلی ہمارے ہاں کیا ہے؟ دلیل عقلی وہ بات ہے جس کو تمام عقلاء تسلیم کرتے ہیں، جس بات کے قبیح ہونے پر تمام عقلاء کا اتفاق ہو اس کو ہم عقلی کہتے ہیں۔ ایک دو آدمی کے کہنے کو عقلی نہیں کہتے، سب کا اتفاق۔ ظلم قبیح ہے سب کے نزدیک، عدل جو ہے وہ حسن ہے سب کے نزدیک، اس لیے ظلم اور عدل جو ہے وہ عقلی، اور اللہ تعالیٰ خالق عقل ہے۔ یہ بات کہ ایک کام کسی سے نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر تکلیف دینا عقلاً تمام عقلاء مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ درست نہیں ہے کہ آقا اپنے غلام سے کہے کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو نہیں کر سکتے۔ تعجب کا مقام ہے، کچھ کلامی مکتب ایسا ہے جو کہتا ہے کہ تکلیف بالمحال جائز ہے، اللہ تعالیٰ ناممکنات کے اوپر تکلیف دیتا ہے اور دیا ہے۔ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ابو جہل کو ایمان لانے کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اس نے ایمان نہیں لانا ہے۔ جب اللہ کو علم ہے اس نے ایمان نہیں لانا ہے تو اس کا ایمان لانا محال ہے، اس کے باوجود اس کو ایمان لانے کا حکم دے دیا۔
دیکھو تکلیف بالمحض جائز ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے حضور والا اللہ تعالیٰ کو علم ہے ابو جہل ایمان لانا ممکن ہونے کے باوجود نہیں لائے گا۔ ظرف علم یہ ہے ابو جہل ایمان لا سکتا تھا، ایمان لانا اس کے لیے ممکن تھا، اور ممکن ہونے اور اس کے بس میں ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں علم خدا جبر کا موجب نہیں بنتا، خدا کے علم میں آنے کی وجہ سے، چونکہ ظرف علم یہ ہے کہ اس کے لیے ممکن ہونے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ ارشاد وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ اللہ جو ہے وہ عمل سے پہلے، استحقاق کے مرحلے میں آنے سے پہلے نہ جزا دیتا ہے نہ عذاب دیتا ہے، ناممکن ہے عذاب نہیں دیتا کہ انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو چونکہ وہ کرنے والا تھا اس لیے عذاب دے دو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ گناہ کرنے والا ہے اس لیے اللہ نے اس کو عذاب دے دیا۔ علم خدا سے یہ مجرم نہیں ہوتا۔ لہٰذا کیا کرنا ہوتا؟ عملاً اس نے جو گناہ کیا ہو تو مجرم ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آیت ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی۔ شر کے ذریعے مرض ہے، بیماری ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ سب شر ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کو دولت دیتا ہے، ٹھیک ٹھاک دولت دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اور اقتدار دے کر آزما لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالشر والخیر۔ لیکن جو مشکل امتحان ہے وہ بالخیر والا امتحان ہے۔ مال دیا، دولت دی، کرسی اقتدار دیا، شہرت دی، عزت دی اور پھر اس سے آپ نے برا فائدہ اٹھایا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ظاہر ہے جو شکر کرتا ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خود عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، خدا کو آپ ہمارے شکر کی کوئی وہ نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے تمام کائنات سے۔ خدا کو کسی شکر کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں تو پھر خدا کی بات بنتی ہے، نہیں تو نہیں بات بنتی ہے۔ اللہ کی بات نہیں ہم سے بنتی عبادتوں سے، پھر تو اللہ محتاج ہو جائے۔ محتاج خدا نہیں ہوتا، خالق نہیں ہوتا محتاج، غنی بذات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہوتا۔ خود دوسروں کا محتاج ہے تو وہ کسی کی محتاجی کیا دور کرے گا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اسے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھو نا اپنی نفسی کیسا ہے، وہ یہ ہے کہ شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے۔ دیکھو نا اپنا فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اگر احسان کرو، نیکی کرو، اپنے لیے نیکی کرو گے، کسی اور کے لیے نہیں نیکی انسان کرتا، اپنی ذات کے لیے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ سلیمان نے کہا ملکہ کے تخت کو اس کے لیے انجان بنا دو۔
ہم دیکھیں کیا وہ شناخت کر لیتی ہے یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے۔ نکرو، اس کی حلیہ بولیہ تھوڑا سا تبدیل کرو اس تخت کا، اور تاکہ دیکھ لے کہ یہ خاتون کتنے ذہین ہے، لائق ہے۔ ہم اس کے ذہانت جو ہے وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ ملکہ کی فہم و فراست کا کیا حال ہے۔ فلما جاءت، چنانچہ اس تخت میں تبدیلی کچھ لائی گئی اور ملکہ بھی پہنچ گئی۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا گویا یہ تو وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرمان بردار ہو چکے ہیں، ہم پہلے تسلیم کر کے آ گئے ہیں۔ اور یہ تخت گویا میرا اپنا تخت ہے، یعنی ملکہ کی فراست کا علم ہو گیا کہ اگرچہ اس میں تبدیلی لایا تھا حضرت سلیمان نے، اس کے باوجود ملکہ نے اپنا تخت پہچان لیا، جبکہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس کا تخت جو ہے وہ ادھر آ گیا ہے، اس کے باوجود اس نے پہچان لیا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس تخت کے حاضر کرنے سے پہلے، اس معجزے کے دیکھنے سے پہلے ہم کو یہ آپ کے اعجاز کا، آپ کے علم کا، آپ کی نبوت کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور اس لیے ہم پہلے بھی تسلیم کر چکے ہیں آپ کی نبوت کو، آپ کے دین کو۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور سلیمان نے اسے غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا کیونکہ پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ادھر آ گئی ملکہ، یہاں آنے کے بعد ان کو دین سمجھایا، مذہب سمجھایا کہ غیر اللہ کی عبادت سے اس کو روک دیا، یعنی غیر اللہ کی پرستش یہی تھی کہ وہ سورج کی پرستش کرتی تھی ملکہ اور اس کی قوم۔ ظاہر ہے جب اس نے تسلیم کر دیا، اسلام قبول کر دیا، تو پھر اس نے وہ سورج پرستی کو ختم کر دیا۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان للہ رب العالمین۔ ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جائیے، حضرت سلیمان کے محل میں، یعنی ان کے قصر میں۔ الصرح قصر کو کہتے ہیں، بڑے محل۔ جب اس نے محل کو دیکھا، ملکہ نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہاں گہرا پانی ہے۔ محل یعنی قصر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پانی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بسم اللہ تشریف لے چلیں، اور اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
وہاں گہرا پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی پانی میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ سلیمان نے کہا یہ شیشے مرصع محل ہے، شیشہ تھا اوپر اور شیشے کے نیچے پانی تھا۔ اس خاتون نے خیال کیا کہ یہ پانی کو عبور کر کے جانا ہے، اس لیے اس نے پنڈلیاں کھول دی۔ قال، لگتا ہے کہ ملکہ جب قصر میں داخل ہو رہی تھی اس وقت حضرت سلیمان بھی ساتھ کھڑے تھے، استقبال کے لیے نکلے تھے باہر، ورنہ قالا نہ ہوتا ہے، قیلا ہوتا۔ حضرت سلیمان خود بھی وہاں حاضر تھے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ ملکہ نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملکہ نے کہا پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ شیشے کا محل دیکھ کر متاثر ہوئی، ایسا لگتا ہے، جبکہ ایمان تو پہلے لے کر آئے تھا، مسلمان ہو گئی تھی پہلے، اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے ہم کو آپ کے دین کا، آپ کے نبوت کا پتہ چلا ہے کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں، لیکن یہاں ایمان میں پختگی آ گئی۔ دوسری جو قابل توجہ چیز یہ ہے ہمارے لیے کہ حضرت سلیمان پیغمبر تھے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر تھے، اور پیغمبر ہونے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عنایت فرمائی تھی۔ اس بادشاہت بھی ایک منفرد قسم کی بادشاہت، اور اس بادشاہت میں حضرت سلیمان نے نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، ٹھیک ہے آپ بادشاہ ہو گئے لیکن پیغمبر بھی تو ہیں آپ، پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر کے اس قسم کا قصر بنایا تھا کہ وہاں چلنے والے جو راستے ہیں وہ شیشوں کے اوپر چلا کرتے تھے اور نیچے پانی جو ہے وہ ابل رہا تھا، تو پتہ نہیں چلتا، اتنی شفاف ممرد مرصع، شفاف شیشہ جس کے اوپر اگر کوئی گرد برد ہے، تھوڑا بہت گرد برد ہو اگر اس شیشے کے اوپر تو پتہ چلتا ہے کہ اوپر شیشہ ہے نیچے پانی ہے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا اس خاتون کو جو فہم و فراست کی مالک ہے، اور اس نے اپنے تخت کو بھی پہچان لیا، لیکن یہ نہیں پہچانا کہ اوپر شیشہ ہے، خیال یہ کیا کہ پانی عبور کر کے جانا ہے۔ اس سے حضرت سلیمان کی حکومت اور حضرت سلیمان کا جو طرز حکومت یا ان کی زندگی اور اس کی نوعیت سامنے آتی ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے لیے، ظاہر ہے اپنے لیے، یہ قصر بنایا تھا، یہ محل بنایا تھا، منفرد محل۔ شاید اس قسم کا محل آج بھی کسی کے پاس ہو، معلوم نہیں۔ وہ پانی کے فوارے ووارے بناتے ہیں اور چلنے کا جو راستہ ہے اس کے دائیں بائیں طرف پانی شانی ہوتا ہے، لیکن چلنے کے راستے میں پانی ہو سکتا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا ہو، ہم نے اس دنیا کو کیا دیکھا ہے، اور اچھا بھی ہے کہ نہ دیکھیں اس دنیا کو۔ لگتا ہے کہ وہ پانی جو ہے، اس پانی کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا تھا، پانی نہایت گہرا تھا، گہرا پانی تھا۔ اگر پانی گہرا نہ ہوتا تو پھر پانی کے تہہ میں زمین نظر آ جاتی، ٹھیک ہے۔
اس نے گمان کیا حسبت اللجتاً، خیال کیا گہرا پانی ہے، جی گہرا پانی کا خیال کیا، اس لیے اس نے اپنے پنڈیوں پر کھول دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبران میں سے ایک پیغمبر کو، حضرت داؤد کو بھی اور حضرت سلیمان کو بھی حکومت دی، بادشاہت بھی دے دی، نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دے دی، ایک مثال جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور اسرائیلیات پر مبنی جو روایات ہے اور توریت کا جو موقف ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔